پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے جذبات کی ترجمانی ویڈیو میں ہو تو وہ NDN کو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور فرما دیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی خصوصی رپورٹ وفاق کے محکمہ صحت کے علاوہ سندھ میں محکمہ صحت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، MD کٹ و دیگر مسائل پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، بلوچستان کے بعد تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک بار پھر ملک بھر میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پالیسی کے تحت چلانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے قبل یہ تجویز PTI کی وفاقی حکومت کے دور میں بھی خبروں کی حد تک سامنے ضرور آئی تھی، لیکن میری معلومات کے مطابق PTI کے دور میں وفاقی حکومت کے کراچی میں موجود 3 بڑے ہسپتالوں NICVD، JPMC، NICH کی ملکیت کے تنازع کے حوالے سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کے مابین ایک خفیہ معاہدہ موجود رہا ہے، جس کی بنا پر بعد ازاں PDM اتحادی حکومت کے پہلے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے وفاقی حکومت سے 25 سالہ لیز پر مذکورہ تینوں ہسپتالوں کو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے مابین ایک معاہدے کا ڈرامہ پلے کیا، جو لینے والوں کی بدنیتی کی بنا پر بالآخر فلاپ ہو گیا۔ جبکہ عوام یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت سندھ حکومت کے 80% ادارے PBHI جیسے کارپوریٹ ادارے کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہے ہیں، اور تاحال ان تینوں اداروں کی ملکیت کا تنازع دوبارہ اعلیٰ عدلیہ میں زیر سماعت ہے، جبکہ بلاول ان تینوں وفاقی ہسپتالوں کے معاملے میں تاریخ اور حقائق کو بھی مد نظر رکھا کرے۔ وہ بہت زیادہ NICVD کے لیے کلیم کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ مذکورہ امراض قلب کا قومی ادارے کا قیام فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا اعزاز ہے۔ پھر مزید اس مفت امراض قلب کے ادارے کی ترقی و تعمیر کا سہرا جنرل محمد ضیاء الحق کا کارنامہ ہے، اور پھر جنرل پرویز مشرف کے عہد میں ٹراما سینٹر جنرل مشرف کے فراخ دلانہ تعاون کا نتیجہ ہے۔ لہذا افواج پاکستان کے سپہ سالاروں کی بارات کا فخر بننے سے پہلے بلاول ان کی قومی خدمات کا کم از کم اعتراف تو کر لیا کریں، ورنہ بیگانی شادی میں دلہا بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا بلاول اس ٹراما سینٹر کی بھی تو کوئی خیر خبر لیں، جس کے افتتاح کے بعد اپنی شہید والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب اس ادارے کی کارکردگی کو دیکھنے اور جاننے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ حکومت سندھ کی جانب سے
بے نظیر ٹراما سینٹر میں بے دریغ فنڈز دیے جانے کے باوجود ان کی والدہ کے نام سے منسوب یہ پہلا پبلک ٹراما سینٹر کا قومی ادارہ زکوٰۃ اور خیرات پر آ چکا ہے، جس کی مجاز حکام سے کوئی باقاعدہ اجازت بھی نہیں لی گئی ہے، اور ڈاکٹر محمد صابر میمن پر یہ ٹیگ بھی ہے کہ وہ جعلی افسر ہے۔ ان سے یہ حساب لیا جانا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی سے حکومت سندھ اور پارٹی کے وقار کو بڑھانے کے لیے اور اس ٹراما سینٹر کی عزت کو بنانے کے لیے آج تک کیا کیا ہے، اور اپنے ذاتی اثاثوں میں اضافے کے لیے انہوں نے اس ادارے سے آٹے میں نمک یا پورا آٹے ہی گھر لے جانے کا کام کیا ہے۔ میری یہ تمام باتیں وہ رائٹ آف ریکارڈ ہے جو کسی بھی قانونی فورم پر انہیں ثابت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، لہذا جو بھی میری باتوں کے لیے اپنا کوئی جواب پیش کرنا چاہے، LDN کا صحافتی فورم ہر وقت اس کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ پھر میں تو یہ بھی بلاول میاں کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم کبھی وہ خوشامدیوں کے حصار سے باہر نکل کر اپنی پھوپھی جان وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو سے بھی کچھ رہنمائی حاصل کر لیا کریں۔ وہ ڈاکٹر ندیم قمر کی لوٹ مار کے دور میں کبھی NICVD نہیں گئیں، اور نہ ہی ڈاکٹر محمد صابر میمن کے عہد میں ٹراما سینٹر یا 2 سال سے ان کی ٹراما کون کے نام سے کانفرنسز جو ڈاکٹر محمد صابر میمن کی کرپشن سے بری فنڈ ریزنگ کا حصہ بنی رہی ہے، یقیناً یہ وزیر صحت کی دور اندیشی اور ان کے تدبر کا مستند ثبوت ہے۔ میں یہاں ضمناً اس سے جڑی ایک اور بات بھی ارباب اختیار اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پیپلز ڈاکٹر فورم کے ذمہ دار ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ڈاکٹر گل سنوبر نامی کوئی خاتون ڈاکٹر نہ تو PDF کراچی کی نائب صدر کبھی رہی ہے، نہ جوائنٹ سیکریٹری، اور آج کل PDF کراچی کے نائب صدر ڈاکٹر ایوب بلوچ ہے۔ اور اب یہ جواب ڈاکٹر محمد صابر میمن سے پوچھا جائے کہ جب حکومت سندھ مالی بحران سے دوچار ہے تو ڈاکٹر صابر میمن کس قانون قاعدے کے تحت ڈاکٹر گل سنوبر پر اتنے مہربان ہیں کہ انہیں وہ بیک وقت 2 سرکاری تنخواہیں دلوا رہے ہیں، حالانکہ 2 سرکاری تنخواہوں اور سرکاری خزانے پر شانہ گل چھرے اور حلوائی کی دکان پر دادا کی فاتحہ کے حوالے سے ڈاکٹر صابر میمن کی باتیں تو اور بھی ہیں جو کسی اور وقت آپ سے میں شیئر کروں گا۔ ناظرین کرام، اب تک حکومت سندھ اس صوبے کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے 86 ارب روپے NICVD میں ڈاکٹر ندیم قمر کو دے چکی ہے۔ ادارے پر نیب کی جانب سے ڈاکٹر ندیم قمر اور ان کے دیگر 20 ساتھیوں پر 20 ارب روپے کے غبن کا کیس برقرار ہے۔ نیب کا قومی ادارہ غریب پاکستانیوں کی لوٹی جانے والی اربوں روپے کی دولت کو قومی خزانے میں جمع کرانے والا وہ واحد ادارہ ہے جس پر پاکستانی قوم کو فخر، اور نیب زدہ لوگوں کے لیے یہ بہت برا ادارہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان نیب زدہ لوگوں نے اس قانون میں 50 کروڑ روپے کی کرپشن فری کا قانون منظور کرانے والوں نے دنیا کے قانون ساز اداروں کے سامنے اپنے منہ پر خود کالک ملنے کا تاریخی کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے۔ آج کی خصوصی رپورٹ میں محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹروں کے جنرل کیڈر کو غیر اعلانیہ بند کرنے اور جعل سازی کے ذریعے
कैडर चेंज मुलाजिमीन को असल मुलाजिमीन पर मुसल्लत करने जैसे जुल्म और नाइंसाफ़ी के बाद महकमे के अहम तरीन और हसास इदारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम के बजाय कुछ लोगों का ज़ाती इदारा और उनके घर की बांदी और लौंडी बनाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और इस खेल के भी कप्तान महकमे सेहत में करप्शन के कोहे हिमालय के नाम से जाने पहचाने जाने वाले एडिशनल सेक्रेटरी मौलाना शेख और फ़हीम चाचड़ के बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले एक नए कमाऊ पोत के तौर पर पहचाने जाने वाले एक ड्रग इंस्पेक्टर का रोल बताया जा रहा है। एलडीएन की तहकीकाती टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं। बिल्ली के थैले से बाहर आते ही हम इंशाअल्लाह खबर के अंदर की खबर से आपको आगाह करेंगे और जल्दी ही आपको कौमी इदारों को बदनाम करके अपने ज़ाती असासे बनाने वालों के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है इंशाअल्लाह इससे भी आपको आगाह किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।